عورتوں کو اللہ کے نبی نے اتنا مقام دلایا تھا کہ نبی کے آنے سے پہلے عورت کا یہ حال تھا کہ عورت کا پیدا ہونا عیب سمجھا جاتا تھا. عورت کا پیدا ہونا عیب سمجھا جاتا تھا. قرآن کہتا ہے وَإِذَا بُشِّرَ أَحَدُهُمْ بِالْأُنثَىٰ ظَلَّ وَجْهُهُ مُسْوَدًّا وَهُوَ كَظِيمٌ کہ جب ان کو لڑکی کے پیدا ہونے کی خوشخبری سنائی جاتی ظَلَّ وَجْهُهُ مُسْوَدًّا وَهُوَ كَظِيمٌ تو وہ بڑے غمگین ہو جاتے, بڑے افسوس کرتے اور ان کا چہرہ سیاہ ہو جاتا. اور پھر آگے قرآن کہتا ہے کہ ان کو لڑکی کا پیدا ہونا اتنا عیب سمجھتے تھے کہ قرآن کہتا ہے کہ وہ منہ چھپائے پھرتے تھے جب تک کہ وہ اس لڑکی کو اپنے ہاتھوں سے زندہ گال نہیں دیتے تھے, قتل نہیں کر دیتے تھے, وہ لوگوں کو محلے میں منہ نہیں دکھا دیتے. یہ حال تھا. اسلام نے عورت کو بھی مقام دلایا کہ جب نبی آئے تو عورتوں کو قتل کیا جا رہا تھا, عورتوں کو قتل کیا جا رہا تھا. نبی نے عورتوں کے مقام کو بڑھایا اور اللہ کے نبی نے کہا کہ اے لوگوں, لڑکی کا پیدا ہونا بوجھ نہیں ہے, لڑکی کا پیدا ہونا مشکل نہیں ہے, لڑکی کا پیدا ہونا مصیبت نہیں ہے, لڑکی کا پیدا ہونا عیب نہیں ہے. اللہ کے نبی نے کہا کہ جس گھر میں لڑکی پیدا ہوتی ہے اللہ کی رحمتیں اور برکتیں اس گھر کی طرف ایسے تیز آتی ہے جیسے ڈھلان پر سے برسات کا پانی آتا ہے. آج ہمارے ملک میں آج لڑکیوں کی تعداد کم ہو گئی. آپ کو معلوم ہوگا کہ 4-6 مہینے پہلے ہمارے ملک میں, ہندوستان میں, اخبارات میں, ٹی وی پر, چینلز پر, ہر جگہ یہ رپورٹ دی گئی کہ جو ڈاکٹر سونوگرافی میں لڑکے یا لڑکی کا حمل چیک کرے گا اس کو 25,000 روپے جرمانہ اور 6 مہینے کی سزا. کیوں؟ اس لیے کہ ملک نے دیکھ لیا کہ جب ملک میں لڑکی کا ودا کرنا, لڑکی کا نکاح کرنا, لڑکی کا شادی کرنا مشکل ہو گیا تو لوگوں نے لڑکیوں کو پیدا ہونا ختم کر دیا. تو اب ملک میں ہو گیا یہ کہ کیرل میں, راجستھان میں, یو پی میں, مدراس میں, ان اسٹیٹ میں یہ معاملہ ہو گیا کہ وہاں پر 700 لڑکیاں ہیں تو 1000 لڑکے ہیں. یعنی لڑکیوں کی تعداد کم ہو گئی. لوکمت سماچار ہمارے مہاراشٹر کا ہندی کا اور مراٹھی کا سب سے بڑا پیپر ہے. الحمدللہ بڑے فخر کے ساتھ کہتا ہوں کہ ان ہندو بھائیوں کے پیپر میں میرا ہر شنیچر کو بیان آتا ہے. میں نے لڑکیوں کے قتل پر 3 ہفتے تک لگاتار لکھا. اسٹیٹ گورنمنٹ کی طرف سے مجھے ایوارڈ ملا. میں نے کہا یہ میرا علم نہیں ہے, یہ میرا کوئی کمال نہیں ہے, یہ ہمارے پریشت پروفٹ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی باتیں ہیں جو 1500 سال پہلے نبی نے تمام انسانوں کے سامنے رکھی. اس نبی نے کہا تھا کہ لوگوں لڑکی کو بوجھ مت سمجھو, لڑکی جس گھر میں آتی ہے اللہ کی رحمت اس گھر میں ایسے آتی ہے جیسے آسمان کا پانی ڈھلان پر سے تیز آتا ہے. اور اس نبی نے لڑکی کے مقام کو کتنا بڑھایا کہ اس نبی نے کہا کہ جس کو 2 لڑکی پیدا ہو گئی اور 2 لڑکی کی اس نے بہترین تربیت کر لی تو پیارے آقا فرماتے ہیں وہ جنت میں میرے ایسے قریب رہے گا جیسے یہ 2 انگلیاں آپس میں ایک دوسرے کے قریب ہے. کتنا اونچا مقام. اور اسلام نے عورت کو اور مقام دیا. کتنا مقام دیا کہ باپ سے کہہ دیا کہ بیٹی کی تربیت کر لے, جنت میں میرے ساتھ رہے گا. اور پھر اور عورت کے مقام کو بڑھایا اور اس سے کہا کہ دیکھ اگر تو کسی کی بیوی بنے گی تو اس کا رفیق سفر بنے گی, اس کی جنت کا ساتھی بنے گی. اگر تو شوہر کی عزت کرے گی, اس کے مال کی حفاظت کرے گی تو جنت میں تیرا اونچا مقام ہوگا اور تو حوروں کی سردار ہوگی. کس کی سردار؟ ارے بولو, حوروں کی سردار ہوگی. اور اسلام نے عورت کے مقام کو بڑھایا اور پیارے آقا نے فرمایا کہ الجنت تحت اقدام الامہات, ماں کے قدموں کے نیچے جنت ہے. اسلام نے عورت کو مقام دیا. آج دشمنان اسلام لوگوں کے سامنے اسلام کی تعلیمات کو توڑ مروڑ کر پیش کرتے ہیں اور کہتے ہیں کہ اسلام نے تو عورت کو قید کر دیا, گھر کی 4 دیواری میں بٹھا دیا, اس کی آزادی کو چھین لیا, اس کی خواہشات کو دفن کر دیا. ارے تم ہوس کے غلام ہو, تم عشق کے پجاری ہو, تم ہوس کے پجاری ہو. تم نے عورت کو آزادی دلانے کے نام پر عورت کو مارکیٹ میں لا کر ننگا کھڑا کر دیا. ارے تم نے عورت کی قیمت کو اتنا گرا دیا کہ 1 روپے کی کوئی چیز ہے تو اس کی ایڈورٹائز بھی ایک عورت ننگے ہو کر رہی ہے. ہم نے تو عورت کے مقام کو بڑھایا. اسلام نے تو عورت کو عزت دی. اسلام نے تو عورت کو گھر کی رانی اور گھر کی ملکہ بنا کر رکھ دیا. لیکن آج افسوس ہے کہ ہماری مسلمان عورتیں بھی اس بات کو سمجھ نہیں پا رہی ہے کہ اسلام ان کو پردے میں رکھ کر گھر کی رانی بنا کر رکھنا چاہتا ہے, گھر کی مالکن بنانا چاہتا ہے. اسلام نے عورتوں پر کمانے کا بوجھ نہیں ڈالا. مرد سے کہا کہ جب تک تجھ میں شادی کی طاقت نہیں ہے اور عورت کو پالنے کی طاقت نہیں ہے تو نکاح مت کر. جب قاضی صاحب نکاح پڑھاتے ہیں تو کیا کہتے ہیں
ارے بولو، اتنے مہر کے ساتھ ماں نانو نفقہ کے، آپ کیا کہتے کہ نہیں کہتے؟ کیا ہمارے یہاں تو کہتے ہیں ماں نانو نفقہ. نانو نفقہ یعنی نان مینس روٹی، نانو نفقہ، اور نفقہ مینس خرچ. یعنی قاضی کہتا ہے کہ اتنے مہر کے ساتھ ماں نانو نفقہ، یعنی روٹی خرچہ پانی سب کس کے طرف؟ تیرے طرف. جب نکاح ہے نا. اور جو حوث کے پجاری ہے انہوں نے عورتوں کو بیوقوف بنایا کہ تم آزاد ہو جاؤ، تم پروفیسر بنو، تم انجینئر بنو، تم ڈاکٹر بنو اور آؤ مارکیٹ میں آ جاؤ. اب عورتوں کا اتنا برا حال ہو گیا کہ جو عورتیں ہمارے ساتھ نوکری کرتی ہے وہ کبھی کبھی ہمارے پاس روتی ہے، مفتی صاحب کیا کہوں، 9 بجے کی ڈیوٹی ہے، 7 بجے سے گھر سے نکلنا پڑتا ہے، 5 بجے سے شوہر کا ڈبہ تیار کرنا پڑتا ہے، بچوں کا کھانا تیار کرنا پڑتا ہے، پھر 6 بجے گھر پہنچتی ہوں، پھر کچن میں کھڑے رہنا پڑتا ہے. تو الٹا تم نے ڈبل کام کروایا اس کے. ایک تو باہر سے پیسے کما کر بھی لا کر دے، اور گھر کا کچن تو تیرے سے چھوٹنا ہی نہیں. ارے بولو صحیح ہے نا. تو تم نے تو بیوقوف بنایا. اور اسلام نے عورت کو مقام یہ دیا تھا کہ تو گھر میں رہے آزادی کے ساتھ، خرچے کی ذمہ داری اور کمانے کی ذمہ داری تجھ پر نہیں ہے. بہت ہی کم لوگ ایسے نکھٹو کام چور ہوتے ہیں جو نوکری والی تلاش کرتے ہیں. ارے بولو ہوتا ہے نا ایسا؟ بعض لوگ میرے پاس میں آتے ہیں، مفتی صاحب کوئی ایسا رشتہ کراؤ جہاں مجھے کچھ نہ کرنا پڑے. واہ بھائی واہ، تو دنیا میں آئے کیوں؟ اللہ تجھے کچھ نہ کرنا پڑے تو دنیا میں آئے کیوں؟ ارے بولو صحیح ہے. تو یاد رکھو کہ اسلام نے عورت کو مقام دیا، لیکن آج مجھے افسوس کے ساتھ کہنا پڑ رہا ہے کہ شیطان نے ہماری عورتوں پر بھی اتنی محنت کیا کہ عورتوں کو ٹی وی میں اتنے زبردست سیریل دے دیا کہ عورتوں کو سیریل دیکھنے سے فرصت نہیں. بولو ہو رہا ہے کہ نہیں ہو رہا ہے؟ کئی عورتوں کا معاملہ یہ ہے کہ فٹافٹ میں گھر میں گیا تو عورتیں بہت تیزی میں روٹیاں بنا رہی ہے اور کچھ عورتیں فٹافٹ کپڑے وغیرہ دھو رہی ہے. تو میں نے پوچھا بھائی آخر کیا بات ہے، کہاں آپ لوگوں کو جانا ہے؟ تو بولے مفتی صاحب وہ فلاں سیریل کا ٹائم ہو گیا. یعنی عورتوں کے ہاتھ میں ریموٹ ہے. میری بہنوں ایک بات یاد آ رہی ہے، کان کھول کر سن لو کہ اگر تم اپنے بچوں کی شکایت کرتی ہو کہ ہمارے بچے نافرمان ہیں، ہمارے بچے گالیاں دیتے ہیں، ہمارے بچے بدماش ہیں، ہمارے بچے ہماری نہیں سنتے، ہمارے بچے ہماری عزت نہیں کرتے، یہ اس لیے نہیں کرتے ہیں کہ کیونکہ تم نے ان کو دودھ پلاتے وقت جو حال کیا تھا وہ تمہارے سامنے ہے کہ تم دودھ پلا رہی تھی اور ٹی وی دیکھ رہی تھی. ایک عورت میرے پاس میں آئی، کہا کہ مفتی صاحب یہ میرا بچہ جو ہے نا مجھے کبھی ہاتھوں سے مارتا ہے کبھی پیروں سے مارتا ہے. تو میں نے دھیرے سے اس سے کہا کہ خالہ جان بات ایکچوئل میں ایسی ہے کہ جب تو اس کو دودھ پلا رہی تھی تو ٹی وی پہ فائٹنگ چل رہی تھی. کیا چل رہی تھی؟ تو فائٹنگ کے اثرات تو آنا ہے. ارے بولو فائٹنگ کے اثرات تو آنا ہے نا. کیونکہ تاریخ یہ کہتی ہے کہ جن ماؤں کی گود میں حضرت قطب الدین بختیار کاکی پلے، جن ماؤں کی گود میں حضرت نظام الدین اولیاء پلے، جن ماؤں کی گود میں حضرت خواجہ معین الدین پلے، جن ماؤں کی گود میں غوث پاک عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ پلے، جن ماؤں کی گود میں حضرت ٹیپو سلطان پلے، جن ماؤں کی گود میں شمس الدین التمش پلے، جن ماؤں کی گود میں محمد بن قاسم پلے، جن ماؤں کی گود میں طارق بن صلاح الدین ایوبی پلے، ان کی تاریخ اڑا کر دیکھ لو، اللہ والوں کی ماؤں نے کبھی اپنے ان بچوں کو بغیر وضو کے دودھ نہیں پلایا تھا، تب جا کر اللہ والے پیدا ہوئے ہیں. یاد رکھو اگر ناپاکی کی حالت میں دودھ پلاؤ گے اور فلمیں دیکھ کر دودھ پلاؤ گے تو پھر اپنے بچوں سے کبھی توقع اور امید بھی مت رکھنا کہ تمہاری گود میں پلنے والے بچے یہ آگے چل کر تمہاری عزت کریں گے.